الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين الحرام بين، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، بہت ہی رنج اور غم کے ساتھ، افسوس کے ساتھ یہ بات آپ تک پہنچانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے مذہب اسلام کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں رکھی. اللہ نے اسلام کے اندر ہر وہ طریقہ جو ایک باعزت انسان کے لیے مناسب ہے عطا کر دیا ہے. اسلام میں کسی چیز کی کمی بیشی نہیں ہے. جو کچھ ایک اچھے انسان کے لیے، ایک مومن مسلمان کے لیے، ایک حقیقی بندے کے لیے جو ضروری تھا وہ سب کچھ اللہ نے دے دیا. اس کی زندگی کے اعتبار سے، اس کے کھانے پینے کے اعتبار سے، اس کے پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی خوشی کا بھی خیال رکھا اور اس کے غم کا بھی خیال رکھا. خوشی کس طرح سے منائی جائے وہ تک بتایا، اور غم کو کس طرح سے گزارا جائے وہ تک بتایا. غلطیوں کے ہو جانے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ترین وعیدیں نہیں دی، بلکہ فرمایا تم معافی مانگ لو، توبہ کر لو، چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو، چاہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہو. اللہ نے اتنا خیال مذہب اسلام میں رکھا ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے. دنیا کے اندر ایسا کوئی مذہب ہے ہی نہیں جیسا مذہب اسلام ہے. ہر مذہب دنیا میں آیا ہے مگر ماننے والوں کو پریشانی ہوئی، دقت ہوئی. وہ اپنے مذہب پر مکمل کامل طریقے پر عمل نہیں کر سکتے. بہت سے مذاہب آج بھی ہے، بہت سے دین آج بھی ہے، مگر ان مذہب کے ماننے والے اور ان دھرم کے ماننے والوں کے لیے دشواری ہے. لوگ مکمل طور پر اپنے مذہب کے سلسلے میں مطمئن نہیں ہے، ان کا دل اطمینان میں نہیں ہے. کتنوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا کہ ہماری فلاں عید ہے اور وہ عید کے اندر اتنا روپیہ پیسہ خرچہ ہو جاتا ہے، اس میں اتنا نقصان ہو جاتا، مگر ہمارے دھرم میں منانا ضروری ہے. ہم کیا کریں؟ اسی لیے ہم اس کو مناتے ہیں. کتنوں کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ فلاں عید ہے اور اس میں شراب نوشی ہوتی ہے، اس میں نشے کی چیزیں استعمال کی جاتی ہے، اور ہمارے دھرم کے وہ ایک باعزت عید ہے، اسی لیے ہم اس کو مناتے ہیں. مجبوراً ماننا پڑتا. اور کتنے غیر مسلموں کو، برادران وطن کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مسلمانوں تمہارے پاس جو عید ہے، ایسی خوشیاں عید الفطر میں، ایسی خوشیاں عید الاضحیٰ میں آتی ہے کہ مہینے بھر کے روزے ایک مسلمان رکھتا ہے، اور ان روزوں کے شروعات ہی سے وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، وہ نمازوں کا اہتمام کرتا ہے. اگر وہ چہرہ نہیں رکھتا تو چہرے کا اہتمام کرتا ہے. سر پر اگر اسلامی تاج نہیں پہنتا تو وہ ٹوپی کا اہتمام کرتا ہے. اگر وہ کاروبار پہ ہے تو اپنے کاروبار کو بند کر دیتا، دکان پہ ہے تو دکان کو بند کر دیتا، اگر وہ تاجر ہے تو تجارت کو چھوڑ دیتا. جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا، اس کے گھر میں خوشیاں آتی ہے، غصہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اختلاف ختم ہو جاتے ہیں. غریب سے غریب شخص بھی
رکشہ چلانے والا، مزدور کرنے والا، ایسا انسان بھی اپنے بیوی بچوں کو خوشحال رکھتا ہے، اچھی طرح سے عید مناتا ہے، اور عید کے دن دشمن بھی آپس میں مل لیتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، خیر خیریت لیتے ہیں۔ کتنوں کو ہم نے اپنے مذہب کی عید اور تہواروں کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ غیروں نے ہمارے مذہب کی تعریف کی ہے، غیروں نے ہماری تہذیب اور ہمارے تمدن کی تعریف کی ہے، غیروں نے ہمارے اسلام کی تعلیمات کو اپنایا ہے، اور غیروں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو اپنی زندگی کے لیے کامیابی کا راستہ بنایا۔ جب یہ ملک آزاد ہوا اور آزادی کے فوراً بعد ملک کے چلانے کے سلسلے میں مشورے ہوئے، میٹنگ ہوئی، اس وقت جو مہاتما گاندھی باحیات تھے، انہوں نے بھری میٹنگ میں یہ کہا کہ دیکھو، اگر تم لوگ ملک ہندوستان کو کامیاب بنانا چاہتے ہو اور اس کو ترقی دلانا چاہتے ہو، یہاں کی معیشت کو ترقی دلانا چاہتے ہو، اور ہندوستان کے اندر دوبارہ کوئی باہر سے آ کر قبضہ نہ کرے اور ایسی جنگیں نہ ہو اور ایسا نظام نہ ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو تو میں تمہیں دنیا کے دوسرے انسانوں کی مثال نہیں دوں گا، میں تم سے کہوں گا کہ جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر نظام چلایا، مدینے کے اندر نظام چلایا، جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نظام چلایا اور حضرت عمر ابن خطاب نے اپنی خلافت میں نظام چلایا، تم ویسا نظام ہندوستان کے اندر چلاؤ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کو کوئی دوبارہ قبضہ کرنے والا نہیں رہے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دھرم کے مختلف لوگ ہیں، مذہب کے مختلف لوگ ہیں، ایک معبود کو چھوڑ کر کئی معبودوں کے ماننے والے، ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے بجائے کئی خداؤں کے سامنے سجدہ کرنے والے، ایسے لوگ بھی مذہب اسلام کی تعریف کرتے ہیں، اور مذہب اسلام کے جو سرخیل ہیں، مذہب اسلام کے جو بڑے ہیں اور جو خلفاء ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اسلام، یہ ہمارا مذہب۔ ایک دوسری طرف ہم ہیں۔ ہماری صورتحال کیا ہے بھائیو؟ ابھی کھل کر یہ بات آپ کے سامنے عرض کروں، دیپاولی جو عید کا تہوار ہے، غیروں کا تہوار ہے، برادران وطن کا تہوار ہے، اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ سب سے زیادہ پٹاخے جو پھوڑے جا رہے ہیں مسلم بستیوں سے۔ مسلم بستیوں میں بارود کی ہوا چل رہی ہے، وہاں سے گزر جاؤ تو سانس لیتے ہیں تو بارود اس سانس کے اندر لینے اور چھوڑنے میں ہم کو محسوس ہو رہا ہے۔ اتنا دھواں کہ آدمی چلنا مشکل ہو جا رہا، آنکھیں اس کی چبھن ہو رہی۔ سب سے پہلا پٹاخہ پھوڑنے والا میرے گھر کا بچہ، آپ کے گھر کا بچہ ہے، اور افسوس یہ ہے کہ بڑے گھر کے ذمہ دار سرپرست خود سامنے بیٹھ کر کے اس کو سکھائیں کہ دیکھو بیٹا، یہ پٹاخہ یہ قسم کا ہے، اس کو ایسے جلایا جائے گا، اس کو ایسے کیا جائے گا، اس کو ایسے کیا جائے گا۔ وہ لوگ جو اپنے بچوں کے لیے مثال اور نمونہ بننا ہے، ان کا حال یہ ہے۔ ایک طرف غیروں کا تاثر یہ ہے، دوسری طرف ہمارا کیا تاثر ہے ان کے بارے میں آپ دیکھیں۔ ہم تو امام الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ہمیں امتوں میں سب سے بڑا مقام حاصل ہے۔ ہم سے بڑھ کر کوئی امت نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ دوسرے پارے کی ابتدائی آیتیں ہیں، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ آج اللہ فرماتے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے آپ کو اتنا مقام دیا ہے کہ کل قیامت میں ہم دوسروں کے حق میں گواہی دیں گے، ہم دوسرے نبی اور رسولوں کے حق میں گواہی دیں گے۔
ہمارا یہ مقام ہے. میں تھوڑا اس بات کو وضاحت سے بیان کروں کہ جب تمام دنیا کے اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. حضرت موسیٰ اور ان کی قوم ہوگی، عیسیٰ اور ان کی قوم ہوگی، آدم اور ان کی قوم ہوگی، ابراہیم اور ان کی قوم ہوگی، اور سب کا اللہ کے سامنے نام اعمال دیکھا جائے گا. اللہ ان سے سوال کریں گے کہ اے آدم کے ماننے والوں، تم نے نافرمانی کیوں کی جب کہ تمہارے درمیان میرا نبی موجود تھا؟ اے ابراہیم کے ماننے والوں، تم نے نافرمانی کیوں کی جب کہ تمہارے درمیان میرا نبی ابراہیم موجود تھا؟ اے موسیٰ کے ماننے والوں، تم نے نافرمانی کیوں کی؟ تو وہاں سارے کے سارے انکار کر دیں گے. آدم کی قوم اپنے نبی کا انکار کر دے گی، ابراہیم کی قوم انکار کر دے گی، موسیٰ کی قوم انکار کر دے گی. وہ لوگ کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہمارے درمیان آدم تو تھے مگر انہوں نے ہمیں ایسا راستہ نہیں بتایا، ابراہیم تو تھے مگر انہوں نے ہمیں صراط مستقیم کیا ہے نہیں سمجھایا. نبیوں کی خلاف ورزی اور نبیوں کی کہی ہوئی باتوں کا انکار کریں گے تو اللہ فرماتے اس وقت ایسے عالم میں نبی بھی گرفت میں ہے، کیونکہ ان کے خلاف بحث ہو رہی ہے، نبی گرفت میں ہے. تو حضرت موسیٰ پریشان، عیسیٰ پریشان، ابراہیم پریشان. ایسے وقت میں اور آپ آگے بڑھ کر ان نبیوں کے بارے میں گواہی دیں گے اور بولیں گے کہ اللہ، یہ بولنے والی ان کی قوم غلط بول رہی ہے، یہ انکار کر رہے ہیں، ان کا انکار غلط ہے. بلکہ آدم نے اپنی قوم کو سیدھا راستہ بتایا، ابراہیم نے بھی اپنی قوم کو اطاعت اور فرما برداری کا راستہ بتایا، موسیٰ نے بھی اپنی قوم کو اطاعت اور فرما برداری کا راستہ بتایا. اس وقت ان کی قوم کے لوگ کہیں گے کہ تم کون ہو؟ تم تو ہمارے بعد آنے والے ہو، ہم تو تم سے پہلے دنیا کے اندر آئے تھے، ہم نے تم کو نہیں دیکھا، تم نے ہم کو نہیں دیکھا، ہم نے تمہارا زمانہ نہیں پایا اور تم نے ہمارا زمانہ نہیں پایا، تو کیسے تم یہ گواہی دے سکتے ہو؟ میرے بھائیوں، اس وقت میں کہوں گا، اس وقت آپ کہیں گے، اس وقت امت محمدیہ کہے گی کہ ہمارے درمیان ہمارے نبی آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر، صادق و مصدوق، حامد و محمود صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. ہم کو ہمارے نبی نے بتایا کہ ابراہیم نے کیا کیا دنیا میں، ہم کو ہمارے نبی نے بتایا کہ موسیٰ نے دنیا میں کیا کیا، ہم کو ہمارے نبی نے بتایا کہ عیسیٰ نے کیا کیا، اور ہم نے اس کو مان لیا. اور جو کتاب ہدایت کلام پاک ہم کو دی گئی، اس قرآن کے اندر ہم نے پڑھا اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ آدم نے اپنی قوم کی رہبری کی یا نہیں کی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم نے اپنی قوم کو اطاعت اور فرما برداری پر آمادہ کیا یا نہیں کیا. ہم نے وہ پڑھا اور اسی لیے ہم گواہی دے رہے. ہم وہ امتی ہے جو نبیوں کے حق میں گواہی دیں. اور آگے کیا فرمایا؟ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم وہ امتی ہے کہ رسول ہمارے حق میں گواہی دے، اور کسی قوم کے حق میں رسولوں کی گواہی نہیں رہے گی. ہم رسولوں اور نبیوں کے حق میں گواہ رہیں گے اور رسول ہمارے حق میں گواہ رہیں گے. یہ مقام ہے میرا اور آپ کا. اور میرے گھر کے بچے، آپ کے گھر کے بچوں کا حال کیا ہے؟ اب آپ سوچئے، آپ غور کیجئے. اتنا روپیہ پیسہ لگا کر بچوں کے ہاتھ میں پٹاخے، یہی نہیں، جو بھی تہوار آتا، مثال کے طور پہ سنکرانتی آتی ہے، پتنگ بچوں کے ہاتھ میں موجود ہے. جو بھی غیروں کی طرف سے، برادران وطن کی طرف سے ان کی خوشیوں کا تہوار ہے، اس میں سب سے پہلے شامل ہونے والے ہم اور آپ ہوتے ہیں. بھائی ایک علاقہ ایسا کہ پورا مسلم معاشرہ، پوری بستی کی بستی، پورا ماحول مسلم ماحول، اور وہاں کوئی غیر مسلم برادران وطن ہے ہی نہیں. اور وہاں سے
مغرب کے ساتھ ہی عشاء کے ساتھ ہی ایسے پٹاخوں کی آواز ایسی گونجتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے نیند سے چمک کے اڑ جاتے، بڑے بوڑھے بیمار ان کا حال تو یہ ہے کہ پوری رات سوتے ہی نہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آسمان نے ابھی سے بولنا شروع کر دیا اور آسمان کی کڑکڑاہٹ اور اس کی گرج ابھی سے دنیا کے اندر ہو رہی ہے۔ اور آپ جا کر جائزہ لیں اور ان گلیوں میں چلے جائیں، ان بستیوں میں چلے جائیں، تو وہاں سب سے زیادہ پٹاخے چھوڑنے اور جلانے والے میرے اور آپ کے بچے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے۔ مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور باہر پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، مسجد کے اندر نماز پڑھی جا رہی ہے اور باہر پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اور بے حسی ایسی ہے، اللہ معاف کرے، ہم تو ہمارے بچپن میں دیکھتے کہ محلے بستی کے بڑے جو دیکھتے تھے وہ ڈراتے تھے ہم کو، وہ ڈراتے تھے کہ کیوں پکڑ رہے ہیں، کیوں لے رہے ہیں۔ کوئی ایسی چیز ہم کھیلتے کودتے نظر آئے ڈانٹتے تھے اور ہاتھ پکڑ کے گھر میں لا کے چھوڑتے تھے۔ گھر کے ذمہ دار والد سے بولتے تھے، بڑے بھائی کو بولتے تھے، ایسے لوگ تھے۔ آج بے حسی ایسی ہو گئی کہ بچے ہمارے سامنے کیا کر رہے ہیں اور ہم ان کو ٹوکتے بھی نہیں، ان کو روکتے بھی نہیں، ان کو سمجھانا تو دور کی بات ہے، ان کو ڈرانا تو دور کی بات ہے، ان کی طرف ذرا غصے کی نظر بھی نہیں ڈالتے۔ کم سے کم اس کو یہ تو محسوس ہو جائے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ غلط کام کر رہا ہوں۔ اتنا احساس بڑوں میں بھی نہیں رہا، بچوں میں بھی نہیں رہا۔ اب چند اللہ کے بندے آگے بڑھ جائیں اور بچوں کو روکنے کی کوشش کریں، سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا ہاتھ جلے گا، وہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہماری تہذیب نہیں، تمدن نہیں، فوراً بچوں کا سرپرست باپ باہر آ جاتا ہے، فوراً ماں باہر آ جاتی ہے، فوراً بڑے بھائی باہر آ جاتے ہیں۔ ذمہ دار لوگ کہتے ہیں کہ بچے ہیں، میں پلایا ان کو، میں بتایا ان کو، میں دیا پیسے، اب ایک بار جلانے دو، بات کی بات، آئندہ سے وہ کریں گے۔ چھوٹے ہیں، ان کے واسطے کیا شریعت ہے؟ شریعت کے مکلف ہونے کے لیے بڑے ہونا ضروری ہے، ان کے واسطے کیا شریعت؟ اسی طرح معصوم بچوں کو پورا لباس ایسا پہنا دیتے کہ بچیوں کا جسم جھلکنے لگتا ہے، ان کے یہ بازو جھلکنے لگتے، یہ بازو جھلکنے لگتے، ریڈی میڈ ایسا خرید کے لاتے۔ فلاں کو دیکھا، وہ خوبصورت بچی ہماری نظر ہے، اب ان سے کہو تو چھوٹی ہے بچی، کیا نماز واجب ہے اس کے اوپر؟ کیا پردہ واجب ہے اس کے اوپر؟ ایسی بات بچوں کے لیے ایسے کپڑے، ایسے لباس کا انتخاب کیا جاتا، ان کپڑوں کے اوپر جانداروں کی تصویر ہوتی، وہ چھوٹے چھوٹے بچے۔ اب بولے جا کر کے کہ بھئی اسلام میں یہ نہیں، یہ ہے، چھوٹے ہیں ابھی تو۔ میرے بھائیوں، حضرت امام حسین اور حضرت حسن چھوٹے ہی بچے تھے، وہ کوئی بڑے نہیں تھے۔ صدقے کی سوکھی کھجوروں کو انہوں نے اپنے منہ میں لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے کہہ کر ان سے تھکوا دیا اور کہا کہ صدقے کی چیزیں ہمارے لیے جائز نہیں، فوراً تھکوا دیا۔ جبکہ یہ وہ بچے تھے جو بھوکے تھے، پیاسے تھے، بھوک کی شدت، پیاس کی شدت میں تھے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے، اسلام کا طرز تو یہ ہے۔ میرے اور آپ کی تعلیم اور طرز کیا ہے؟ 50 روپے، 100 روپے میں ایک ایک پٹاخہ فوراً وہ دے دیے، بچے گئے اور لائے اور جلا دیے۔ کتنی آج کا اخبار اٹھا کر دیکھ لو، کتنے واقعات اور حادثات اس میں بھرے پڑے ہیں۔ صبح ہی میں دیکھا مختلف مقامات پر بچوں نے یہ کیا، وہ کیا، ایسے کیا، ویسے کیا، پیسے کا پیسہ خراب۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ فضول خرچی ہے بھائی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہے۔ اللہ نے صاف فرمایا، بیجا اسراف۔ پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری کمائی کے اندر برکت ہونا، ہماری آمدنی میں برکت ہونا، 1000 کی جگہ 2000 ہو جانا، 10,000 کی جگہ 20,000 ہو جانا۔ پھر ہمارے خیالات ایسے
کہ میرا بچہ میرا بازو بننا، میرا بچہ میرا سہارا بننا، میں مر جاؤں تو کم سے کم مولوی صاحب بچہ میرا جنازہ پڑھنا۔ کیا جنازہ پڑے گا؟ انہیں لا کر پٹاخے پھوڑے گا۔ اس کو تو آپ نے وہی سکھایا، اس کو آپ نے وہی تعلیم دی ہے، لہذا زندگی میں وہی کرے گا، اور اس سے جو آگے نسل چلے گی وہ نسل کے اندر وہی کیفیت ہے۔ معصوم جو بچے ہوتے ہیں وہ درخت کی نازک کلی کی طرح اور نازک ٹہنی کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ ٹہنی جب تک کچی ہوتی ہے آپ جہاں چاہے وہاں اس کو رخ موڑ سکتے ہیں۔ ان کی دل کی تختیاں صاف ستھری ہوتی ہے، ان پر جو بھی آپ لکھو وہ لکھا جاتا ہے۔ بچپن میں جو چیز بتائی جاتی ہے اور جو چیز سکھائی جاتی ہے وہ پتھر کے نقش کے برابر ہوتی ہے۔ وہی چیز بچوں کو بڑے ہونے تک یاد رہتی ہے، اور وہی چیز ان کی زندگی میں آگے بڑھنے کا سبب بنتی ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے، اس کے باوجود ہمارا عمل بالکل مختلف۔ بچہ رویا تو فوراً چلے گئے باہر، بچوں نے رویا تو فوراً کیک لائے اور برتھڈے کا کیک کاٹ دیا۔ بچوں نے خواہش ظاہر کی 12 ربیع الاول آیا میلاد النبی کے نام سے، چلو کیک کاٹ دیا۔ بچوں نے یہ کیا، لے کر کے چلے گئے فلان جگہ فلان جگہ۔ کب تک یہ رہے گا؟ ذرا سوچئے، ہماری منزل ایک ہے، ہمارا راستہ ایک ہے۔ ہم خواہش تو جنت کی کرتے ہیں مگر سارے اعمال جہنم میں لے جانے والے کرتے ہیں۔ ابھی سے اپنے آپ کو سدھارے، بچوں کو سمجھائیں، بولے بتائے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچے نہیں مانتے نہیں سمجھتے، ایسا نہیں ہے، بچے مانتے ہیں سمجھتے ہیں، مگر سمجھنے اور ماننے سے پہلے وہ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی صبح شام کو دیکھتے ہیں۔ بچہ آپ کے سامنے غلط کرتا اور آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھتے ہیں، دوسرا کتنا ہی اس کو ڈراؤ اس کے اندر وہ ڈر خوف پیدا ہی نہیں ہوتا۔ آپ پر لازم اور ضروری ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تیار کریں، خاص طور سے کم از کم ان موقعوں پر اپنے آپ کو بنائیں اور پھر اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے روپیے پیسوں کی حفاظت کریں اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں۔ وہ کیا جلاتے بلکہ اپنا ایمان جلا رہے، وہ اپنے ایمان کو جلا رہے، اور بچوں نے وہ کام کیا اور ہم نے دیکھا، نظر انداز کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ میرے بھائی آخری بات آپ کو بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بہت لوگوں کے درمیان میں جب بھی یہ بولتے ہیں بچوں کی خواہش ہے، بچوں کے واسطے کرنا پڑتا، بچوں کی خواہش ہے کرنا پڑتا۔ کوئی بڑا غلط کام کرتا ہے وہ بولتا کہ امی ابا کی خوشی ہے، مثال کے طور پہ شادی ہو رہی، شادی کے اندر جوڑے کی رقم لے لیا، یہ لے لیا وہ لے لیا، پورا بچی کو کیا اس کے پورے گھر کو لا لیا۔ ارے بھائی یہ جائز نہیں ہے، تو انہیں یہ بول میں نہیں، میرے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، میں تو بولا ہی نہیں۔ وہ ہمارے امی ذمہ دار ہے، ہمارے ابا ذمہ دار ہے، میں نے بولا۔ اب امی جانو ابا جانو، ارے تم بھی تو ہے نا میاں آگے بڑھ رہے، تمہارا کام ہے۔ وہ فوراً یہ بولتا میں بولا تو انہوں ناراض، اور اسلام میں ماں باپ کو ناراض کرنا نہیں ہے نا، اسلام میں ماں باپ کو ناراض کرنا نہیں ہے، اسی لیے خاموش۔ اب جو بھی لا رہے لے رہے، اب امی ابا تھوڑی استعمال کرو، آپ استعمال۔ اور کتنے باپوں کو یہ کہتے ہوئے سنا فلاں جگہ رشتہ لگنا ضروری ہے، ذرا دعا فرمائیں۔ ارے اتنی کیا آپ کو ضرورت ہے بھائی؟ نہیں، وہاں پر زمین اتنی ہے، وہاں پر اتنے شٹر ہے، اس میں سے اتنا آ جاتا، اتنے فلیٹ ہے، ہم سے ہی کہا جاتا اور کسی کہا جاتا۔ اب ان کو دوبارہ سمجھانا سمجھتے ہی نہیں، یہ باپوں کی خواہش ہے۔ تو اولاد پیدا کر کے آپ کسی کے گھر کو اجاڑ کر اپنے بچے کے گھر کو بنانے کی فکر، اور وہ بچے کا حال یہ ہے کہ ماں باپ ذمہ دار ہے، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ بچے پوچھتے بھی آگے کہ مولانا ہم تو نہیں بولے، ہمارا کچھ قصور ہے کیا؟ کچھ بھی بولو، ایک الٹرنیٹ وہاں ایک آپشن رکھ کر کے فوراً ڈھکل دیا جاتا۔ میں آپ کے سامنے کھل کر قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر یہ بات بتاؤں گا کہ اس دنیا میں
بندے پر سب سے پہلے جو حق ہے اللہ کا، اللہ کے بعد اگر اس کے لیے کوئی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان دونوں کے بعد اگر اس دنیا میں کوئی مجازی خدا ہو سکتے تو وہ ماں باپ ہے۔ قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر یہ حکم دیا گیا بچوں کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں کے مقام کو بتایا گیا کہ وہ درد پر درد سہتی ہے، کئی مہینوں تم کو اپنے پیٹ میں رکھ کر اٹھاتی ہے اور تم کو 2-2.5 سال تک دودھ پلاتی ہے۔ کتنی آیتیں ہیں جو اللہ نے کلام پاک میں بیان فرمائی اور بار بار کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ یہاں تک کہ والدین غیر مسلم ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ اور حسن سلوک کی تعلیم قرآن میں دی گئی۔ مگر سورہ لقمان میں 21ویں پارے کے اندر یہ آیت شریفہ پر جب پہنچتے ہیں تو دل دماغ کے پردے ہل جاتے ہیں، طبیعت میں جھنجھوڑ پیدا ہو جاتا۔ اللہ فرماتے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ لَا تُطِعْهُمَا۔ اللہ نے صاف فرمایا کہ اگر یہ والدین تمہیں کسی ایسے کام کے کرنے کا حکم دے جو کام جس کا علم تم کو نہیں ہے، اگر وہ تم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، اگر والدین تم سے کہتے ہیں کہ چوری کرو، اگر والدین تم سے کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف جاؤ، اللہ نے صاف فرمایا لا تطعهما، ایسے والدین کی بات ہرگز نہ مانو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات۔ جب سوال اسلام کا آ جاتا ہے، جب سوال قرآن اور حدیث کا آ جاتا ہے، جب سوال اللہ کے رسول کا آ جاتا ہے، تو میرے بھائیوں وہ والدین بھی کوئی معنی نہیں رکھتے جن کے پیٹ سے آپ پیدا ہوئے، اور وہ اولاد بھی کوئی معنی نہیں رکھتی جو آپ کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ماں باپ کی خواہشات کے واسطے، بچوں کی خواہشات کے واسطے اسلام کو، قرآن کو، اللہ کو، اللہ کے رسول کے فرامین کو آپ داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ آپ دو طرح سے گنہگار ہوں گے، وہ بچوں کے بھی گنہگار اور پھر اللہ کے رسول کے بھی گنہگار ہوں گے۔ اسی لیے یہ خیالات ختم فرمائے اور صحیح تعلیم اپنے بچوں کو دے اور صحیح راستہ بچوں کو دکھائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔